اس بات کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک جوناگڑھ سیکریٹریٹ کا قیام ہو، جس طرح آپ کا کشمیر ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، اس طرح ایک جوناگڑھ ہاؤس ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ ریاست جوناگڑھ کا چلے۔ یہ میں بات اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ جب دا کیپٹل جو تھا، جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو ہم لوگ تو کراچی میں رہ گئے، اور یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں کہ ہمارے جو تھے، کیونکہ جوناگڑھ از اے فیڈرل ایشو، تو ہمارا ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا فیڈرل کے ساتھ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ گیپ ختم ہو جائے اور ہمارے جو ہے ہماری آپس میں قربت ہو جائے، ہم لوگ قریب ہو جائیں اور آپس میں۔ آج میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جوناگڑھ کے اندر جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں، میڈ بھی ہندو کمیونٹیز اور میڈ بھی مسلم کمیونٹیز، وہ آج بھی اپنا لو اینڈ افیکشن جو ہے وہ نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے۔ وہ اپنی لائلٹیز بھی نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے کہ وی آر لائل ود دا نواب آف جوناگڑھ۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ اس سے ہمارے جو کانفیڈنس لیولز جو ہیں وہ اور رائز کرتے ہیں گے اور بلڈ کرتے ہیں گے۔ جب جیسے جیسے میرے پاس ان کے سینٹیمنٹس آتے ہیں، ہم اتنا ہی مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گے۔ میں اس موقع پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ I will not give up until our goals are achieved۔ جب تک کہ ہم یہ جوناگڑھ کا in the interest of پاکستان، جب تک کہ ہم نہیں دیکھیں گے اس کا کوئی نتیجہ، ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے، اور ہماری جو جد و جہد ہے وہ آگے in the future جاری رہے گی۔ میں اس موقع پر پرائم منسٹر مودی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوناگڑھ بن کے رہے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی کا ویژن تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب تھا، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گا کہ مجھ جیسے اور لوگ آ جائیں گے who will take the torch and become the torch bearers and will go ahead in the future۔ جوناگڑھ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور آج بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر فزیکلی اس کی ٹیریٹری جو ہے دوبارہ the rightful and the righteous owners کے پاس واپس انہیں مل جائے۔ میں اس موقع کے اوپر I wish to thank you all for the support and Pakistan Zindabad, and I wish to thank you all once again. Thank you very much. Shahzad Ali Sama Singh. Question and answer. Please. نواب صاحب، ایک بات کی جاتی ہے کہ جو جوناگڑھ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں، ان کو کچھ معاوضہ دیا گیا، کیا آپ لوگوں کو بھی کچھ معاوضہ وغیرہ دیا گیا جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جوناگڑھ کے کتنے لوگ ہیں، دنیا بھر میں کتنی آبادی جو جوناگڑھ ریاست کی ہے وہ سب موجود ہے؟ پاکستان میں یا پوری دنیا میں؟ پاکستان میں اور پوری دنیا میں۔ پاکستان میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً ابھی 25 لاکھ سے اوپر ہوں گے، اور دنیا میں اور بھی جگہ ہوں گے، اس کا مجھے اتنا کریکٹ فگرز میرے پاس ابھی نہیں آئیں گے۔ وی آر لوکنگ ان ٹو دیٹ۔ تو جو لوگ وہاں سے آئے جوناگڑھ سے، انہوں نے کچھ اس طرح کا نہیں لیا۔ کچھ لوگ تھے جن نے کلیمز لیے، کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کلیمز نہیں لیے،
جہاں تک نوابز آف جوناگڑھ کا تعلق ہے تو نوابز آف جوناگڑھ نے کسی قسم کا کلیم پاکستان سے نہیں لیا آج تک کے. یہ بات آن ریکارڈ ہے, اور وہ میرے خیال سے اس وجہ سے بھی ہے کہ نواب آف جوناگڑھ کا جو کلیم ہے وہ ریسٹ کرتا ہے آن دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ. ہم اسے کلیم کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, تو اس وجہ سے ہم نے کوئی کلیمز وغیرہ نہیں لیا ہے پاکستان سے, یا کوئی قسم کے بینیفٹس نہیں لیے. سر کبھی ریاست جوناگڑھ کی جانب سے آپ کو کانٹیکٹ کوئی کیے گئے, رابطہ کیے گئے, یا کوئی دعوت دی گئی آپ کو؟ دیکھیں سوشل اس کے اوپر میڈیا پر اسے جو ہے لوگوں سے تو میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور بہت اچھے پیغامات وغیرہ مجھے آتے ہیں, میٹ بھی ہندو کمیونٹیز اور میٹ بھی مسلم کمیونٹی, دونوں کمیونٹی سے آتے ہیں. اور وہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں, ہم آپ کو کب دیکھیں گے, ہم آپ سے کب ملیں گے. تو سینٹیمنٹس بہت, اور بھی بہت سی لو اینڈ افیکشن کی باتیں آتی ہیں گی وہاں سے. تو دیر از اے ویری اسٹرانگ بانڈ بٹوین دا نواب اینڈ دا پیپل آف جوناگڑھ, کیونکہ وہ ایک طرح سے بچے تھے ہمارے, وہ ایک رشتہ وہی ہوتا تھا. اور اس میں کوئی وہ نوابی نہیں تھی یا کوئی وہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ جب دربار لگا کرتے تھے تو لوگ بیٹھا کرتے تھے, چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو, دونوں کا ریپرزینٹیشن تھا اس کے اندر ان دا اسٹیٹ کاؤنسل. ان کو کانفیڈنس میں لیا تھا نواب صاحب نے کہ ہم جا رہے ہیں ایکسیڈ کرنے پاکستان. تو دونوں کمیونٹیز نے, ہندو کمیونٹیز نے بھی کہا کہ آپ ضرور جائیں. تو وہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے ہمیں اس طرح چاہیے, اس طرح چاہیے. تو نواب صاحب کہتے تھے اوکے, جس طرح آپ چاہیں اس طرح کریں. سو ایک رولر اور اس کا پرجا کا تعلق جیسا نہیں تھا, مگر ایک باپ اور اولادوں کا جو ہوتا ہے, اور اسی طرح کی محبتیں بھی ہوتی تھیں. اور جو سرونٹس ہوتے تھے اندر, وہ بھی بالکل جو کام کرتے تھے, they were like part of our family. ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا دسترخوانوں میں, وہی لو اینڈ افیکشن ایز اے پارٹ آف فیملی ہوتا ہے. نواب صاحب میرا نام نئی میں بول ٹی وی سے میرا تعلق ہے. یہ بتائیے گا کیا جوناگڑھ کے عوام ابھی بھی اسی طرح کا نظام چاہتے ہیں جس طرح کا پہلے تھا؟ جی میرے خیال سے تو کیوں نہیں, بالکل وہ چاہتے ہیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں ہندوستان حکومت نے انہیں کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. اگر جو یہ آج ہمارے پاس آ جائے یہ ریاست, تو ہم اس کے اندر وہاں بہت جو ترقی ان کو ہندوستان وہاں 200 سال تک کے بھی نہیں دے سکتا. وی کین پرووائڈ دیم دیٹ دوز فیسلٹیز ان اباؤٹ اپروکسیمیٹلی 20 years time اور something. تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ بالکل آ جائے, ریاست جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائے. سر نمرا فرام پاکستان ٹیلیویژن نیوز. سر بھارت کا جو مضمون چہرہ ہے دنیا کے سامنے ہی ہے, اور خاص طور پر جو غیر قانونی قبضہ ہے اس حوالے سے جوناگڑھ میں جو ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گجرات اور جوناگڑھ میں آج کی جو بی جے پی کی حکومت ہے اور اس وقت جو نواب کی حکومت تھی, اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس پورے سلسلے میں کیا حکومت پاکستان آپ کی کوئی معاملہ کر رہی ہے؟ جی بالکل, میں تو سمجھتا ہوں گا کہ the government of Pakistan and the Nawab of Junagadh are on one page. اور جہاں تک کہ آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ وہاں بی جے پی کی آج کی حکومت اور اس وقت کے نواب کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل فرق یہ ہے گا کہ دیکھیں نواب صاحب واز ویری کائنڈ, یو نو, نواز وہ ویری کائنڈ. ان کو ہم لوگ زمینیں دیا کرتے تھے ان کے مندر بنانے کے لیے اور سو آن, یو نو. تو یہ وہ لوگ بھی بڑے خوش تھے نوابوں کے ساتھ, اور وہی چیزیں جو ہیں آج بھی وہ کیری کرتے ہیں دیٹ لو. اور آپ دیکھیں کہ اگر جو کہیں بھی ہو کوئی شخص جس کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے, اب ہم وہاں بیٹھے نہیں ہیں, زمین ہمارے پاس نہیں ہے, بٹ دا نواب از ہیئر. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر ماری ہے کہ دن میں ایک مرتبہ ہر شخص نواب کو یاد کرے گا. اور یہ ہے گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ اچھا ثاقب سے جی ٹی وی سے ہوں سر. نواب صاحب یہ بتائیں کہ عالمی برادری سے آپ کی کیا مطالبہ ہے؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب یہ ایکسیشن سائن ہوا تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں یہ کیس گیا, تو وہ تو ہندوستان نے جب قبضہ کر لیا اس کے بعد گیا. تو یہ ہے گا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ
ایٹ دیٹ ٹائم جو ہندو کمیونٹی تھی وہاں کی وہ تو نواب صاحب کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کانگریس کو, ہم تو نواب صاحب آپ کو جانتے ہیں, بیکاز یور فور فادرز ہیز لیڈ اس فار 700 years. تو وی ریپوز آر فلسٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان یو. تو یہ بات تھی. تو اب ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتنی دیر انہوں نے کیوں کر دی سیکورٹی کاؤنسل نے, یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اندر. ہم یہی اپیل کریں گے کہ دیکھیں یہ ایک ہمارا بالکل جائز مسئلہ تھا. دس واز ان اکارڈنس ود جو بھی انٹرنیشنل لاز تھے اس زمانے میں, فار جن نے ساورن رولرس کو رائٹ دیا تھا whether to accede to the dominions of Hindustan یا whether to remain independent یا whether to accede to the dominions of Pakistan. تو وہ ان نے کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں کری تھی. It was within the laws at that time. تو یہ ہے گا کہ ظاہر ہے اب ہم تو سمجھتے ہیں گے کہ ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں, وہ لوگ بھی نواب کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی نواب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, مگر ڈرتے بھی ہیں ساتھ بہت زیادہ ہندوستان سے, بہت ڈرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کوئی کھل کے کوئی اظہار خیال نہیں ہو سک رہا ہے گا وہاں. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں یہ ایک جائز مسئلہ ہے, یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اتنے ہم لوگ کس طرح ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہوا, کیوں ہوا. ایسی اور بھی ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر جہاں اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی, اور جو اس میں جو رولرز تھے